میں نے ان ٹرمز میں بہت زیادہ ٹرمز جو استعمال کیا یا یوز کیا وہ اوپن سورس تھی. اب اگر صرف اوپن سورس کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح پی ایچ پی پروگرامنگ لینگویج ہے وہ اوپن سورس ہے. یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کور ہی صرف اوپن سورس ہے، بلکہ پی ایچ پی پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ بھی اوپن سورس ہے، اور اسی طرح جو ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے مائکروسافٹ کا وہ بھی اوپن سورس ہے. In general, open source refer to any programs whose code is made available for use or modification as user or other developers see fit. مطلب یہ کہ اوپن سورس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پروگرام جن کا کوڈ ایزلی اویلیبل ہو یوزر کو اور وہ اس کوڈ میں چینجنگ بھی کر سکیں. اوپن سورس سافٹ ویئر از یوزلی ڈیولپ ایز پبلک collaborations and made freely available. The source code must be made available. تو سورس کوڈ اس کا اویلیبل ہوتا ہے، یوزر جس طرح چاہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو چینج کر سکتا ہے، اپنے لحاظ سے اس کو فٹ کر سکتا ہے. اب اگر بات کرتے ہیں ہم اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کور کے فیچرز کی، تو اس کے کیا فیچرز تھے کہ یہ ایک تو کراس پلیٹ فارم تھا، اوپن سورس تھا، ناؤ رنز آن یور ایپ اوور لینکس ونڈوز میکس وین ایور یو وانٹ. یہ نہیں ہے کہ اولڈ فریم ورک کی طرح جو ڈاٹ نیٹ فریم ورک تھا اس کی طرح یہ صرف ونڈو بیس ہے، نہیں، یہ اب کسی بھی آپ کے آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکتی ہیں اس کی ویب اپلیکیشنز. فاسٹ ڈیولپمنٹ ہے، فاسٹ ورک اوور دا براؤزر. جو پریویسلی فریم ورکس ہیں وہ کمپیٹیبل براؤزر نہیں ہیں، اور یہ فاسٹ ورک کرتا ہے کسی بھی براؤزر پر. ورک ان یور ایڈیٹرز. ناؤ یو کین ورک ناٹ اونلی ان ویو اسٹوڈیو، یو کین آلسو چوز ویو اسٹوڈیو کوڈ. اب یہ آپ کے ایڈیٹرز میں بھی ورک کر سکتا ہے، صرف ویو اسٹوڈیو کی ہی بات نہیں ہے، ویو اسٹوڈیو کوڈ میں بھی یہ فیچرز اڈاپٹ ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ڈاٹ نیٹ فریم ورک کی، اور دو ڈاٹ نیٹ فریم ورک کے کیا ہیں فیچرز زیادہ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اے ایس پی ڈاٹ نیٹ 4.6 ہے جو سسٹم ڈاٹ ویب کے لیے ہے، ویب فارمز ہیں، اور ایم وی سی ہے، ماڈل ویو کنٹرولر. تو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں ایم وی سی کا کنسیپٹ، جس کے اندر ایم وی سی 5 ہے جو ڈاٹ نیٹ فریم ورک کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے ویب اے پی آئی ہے، مطلب ایسی اے پی آئی جو ہم ڈیفرنٹ ویب اپلیکیشن کے اندر امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. ڈبلیو پی ایف، ڈبلیو سی ایف اور ونڈوز فارم اپلیکیشن. مطلب جس طرح آپ کا میڈیا پلیئر وی ایل سی میڈیا پلیئر ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈاٹ نیٹ فریم ورک انسٹال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپریٹنگ سسٹم پہ. اور اس کا اب جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک از نون فار ونڈوز پلیٹ فارم. تو اس کا مین ڈفرینس بھی یہی ہے کہ یہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک جو تھا، اولڈ فریم ورک جو تھا، وہ صرف ونڈوز کے لیے سوٹیبل تھا. اور اگر ہم بات کریں ڈاٹ نیٹ کور کی تو اس کے صرف دو ہی فیچرز ہیں، کیونکہ یہ نیو لانچ ہوا ہے تو ابھی اس کے فیچرز بھی کم ہیں. اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کور ایم وی سی اپلیکیشنز ہم کریٹ کر سکتے ہیں، یونیورسل ونڈوز ایپ کریٹ کر سکتے ہیں اس میں. یونیورسل سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یونیورسل ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن جو ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر چلا سکتے ہیں. اب اگر اس کے ڈفرینس کی بات کریں تو جو ڈاٹ نیٹ کور تھا وہ کیا تھا؟ کراس پلیٹ فارم تھا، اوپن سورس تھا، ہائی پرفارمنس تھی اس کی، اور ملٹیپل انوائرمنٹس ہیں، ملٹی ڈیولپمنٹ موڈ تھا اس کا. اور اگر ڈاٹ نیٹ فریم ورک کی بات کریں تو یہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک از کمپیٹیبل اونلی ود ونڈوز، جو کہ پریویسلی ہم بات کافی ساری بتا چکے ہیں. یہ ایک اولڈ فریم ورک تھا اور اوپن سورس بھی نہیں تھا. اب اے ایس پی ڈاٹ نیٹ ایم وی سی کور پہ آنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کی پری ریکوزٹ کیا ہیں؟ ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، جاوا اسکرپٹ، جے کیو ای. اگر آپ کو اس کا ایکسپرٹ لیول آپ نہیں ہیں تو اگر آپ انٹرمیڈیٹ ہیں یا بگنر ہیں تو بھی آپ اس میں ریلائبل کر سکتے ہیں. اب بوٹ اسٹریپ کی بات کرتے ہیں، وہ آپشنل ہے، اگر آپ کو آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے.
اور اگر آگے ہے سی شارپ پروگرامنگ لینگویج، یہ تو بہت اہم ہے کیونکہ بیک اینڈ کے لیے ہم سی شارپ پروگرامنگ ہی یوز کریں گے. اور ایم وی سی ہے ماڈل ویو کنٹرولر، یہ بعد میں آپ کو ایک اور لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا. اور ویو اسٹوڈیو 2017 آئی ڈی ای انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اور ہائر، مطلب 2017 یا اس سے لیٹسٹ جو ہے وہ 2019 ہے، وہ ویڈیو اسٹوڈیو ہم یوز کریں گے. اور میں بھی آپ کو وہی ریکمینڈ کروں گا 2019، کیونکہ 2017 کے بعد والے جو پہلے والے جو ہیں ورژن وہ کیا ہیں، اس کو ڈاٹ نیٹ کور جو ہے وہ صحیح طرح ان پہ ورک نہیں کرتا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.